آپ نے, کیونکہ تصوف کا حاصل کیا ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے تاکہ وہ آپ سے آپ کے گناہ چھڑوا دے. یہی مقصد ہے نا. تو جب اس کے گناہ ہی نہیں چھوٹے ہوئے اور چھپ کے نہیں کر رہا, گناہ بھی کیا ہے بولو بھائی, علانیہ, اس سے لوگ بیعت ہو کر کیسے اپنی اصلاح کریں گے؟ حضرت آپ کی داڑھی نہیں ہے تو میرا تو جرم یہ ہے کہ مجھے داڑھی نہیں رکھی جا رہی ہے. وہ کہیں گے وہ تو میں نے بھی نہیں رکھی ہوئی. حضرت میں سودی بینک میں جاب کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے, تو وہ دیکھے گا کہ میرے حضرت تو باقاعدہ مینیجر ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ لیکن چونکہ ان مینیجر صاحب نے جو اسباق ہے نا تصوف کے وہ سارے پڑھے ہوئے ہیں. کیا کرنا ہے ان اسباق کا بھائی؟ اچار ڈالنا ہے ان کا. کیا کرنا ہے ان اسباق کا؟ اس سے تو وہ جاہل گنوار اچھا ہے کہ جو جس کے پاس علم نہیں ہے مگر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتا ہے. کتنے لوگ ایسے ان کو کچھ بھی نہیں پتا, عقیدہ بھی درست ان کا, اور اپنی استطاعت کے بقدر جتنی اللہ نے توفیق دی وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے خلفاء میں ایسے لوگ ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں, آپ کے خلفاء میں ایسے لوگ ہیں جو سودی بینک میں باقاعدہ جاب کرتے ہیں, آپ کے خلفاء میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پردہ, یہ نہیں کہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کرتی نہیں, وہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی تصوف میں بعض دفعہ خلافت ایسے شخص کو دے دی جاتی ہے جو سلسلے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس کا عوام میں ایک حلقہ ہوتا ہے, تو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا, اس کی بات لوگ سنتے ہیں. اس نفع کی امید پر اسے کیا دے دی جاتی ہے؟ خلافت. مطلب کیا ہوا؟ دین اصل نہیں ہے, اصل کیا ہے؟ سلسلہ. پبلک آ جائے. کیا کرنا ہے پبلک کا بھائی؟ پبلک ایک بھی نہ ہو مگر سب انسان کے بچے بن جائیں, مسلمان بن جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کی خانقاہ لوگوں سے آباد ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں کہوں گا چھوٹا منہ بڑی بات. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہیں. لوگ اصل کو چھوڑ دیتے ہیں, ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مقصود. میں بار بار بتا رہا ہوں, میں ان اسباق کا بھی قائل ہوں, ان اسباق سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن آج کل جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ فوکس اسباق کو نہیں کرتے, وہ مقصد کو فوکس کرتے ہیں. بھائی اس میں یہ خرابی, میں حکیم الامہ کی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہوں, وہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے. ان کی خدمت میں لوگ آیا کرتے تھے, حضرت ہماری اصلاح کر دیں. ایک شخص نے بتایا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں کثرت سے. حکیم الامہ نے اس سے ذکر چھڑوا دیا کہ تم ذکر نہ کرو. اب کون وہ اسباق کہاں گئے بھائی؟ ان کو پتا تھا اس کو ذکر کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. تو وہ اسباق مقصود نہیں ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا, حضرت نے اس کو خدمت لگائی کسی منزل پر پہنچانے کے لیے نا, 6 یا 7ویں یا 17ویں. اس کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا, نمازیوں کے جوتے, تاکہ میرے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تواضع. حکیم الامہ نے اس سے یہ کام چھڑوا دیا, فرمایا تم میں اس سے تواضع کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے. اب دیکھو, تواضع حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ لوگوں کے چپلیں اٹھائیں اور سیدھے کریں, لیکن یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد بولو بھائی نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تکبر. حکیم الامہ کو پتا تھا کہ اس عمل کے ذریعے اس میں تواضع کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے. فرمایا یہ کام اس کو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہو کے بھی کتنا نیک, میں لوگوں کے کیا کر رہا ہوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں, 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اور میں اتنا نیک کہ میں نمازیوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں, کتنا نیک آدمی میں. اس سے بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ اب کل اگر اسے کوئی چھوٹی سی بات کرے گا اس کو غصہ آئے گا کہ یار میں اتنا نیک آدمی, میں نمازیوں کے بیت الخلا صاف کرتا ہوں اور میرے سے ایسے بات کرتے ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو شیخ سے اصلاحی تعلق کا فائدہ کیا ہے کہ شیخ آپ کی ان برائیوں کو جانتا ہے کہ کس موقع پر آپ کا کون سا نٹ ڈھیلا کرنا ہے اور کون سا نٹ ٹائٹ کرنا ہے. تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ضروری ہے.
لیکن یہ اسباق جو خانقاہ میں پڑھائے جاتے ہیں ان کا پڑھنا نہ ضروری ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے. شیخ اگر سمجھتا ہے تو پڑھائے گا، سمجھتا ہے کہ اس پڑھنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہے تو پڑھنے پر کیا لگا دے گا؟ پابندی. لیکن حقیقت حاصل ہو جائے گی، تواضع کی حقیقت پتہ چل جائے گی، تکبر کی حقیقت پتہ چل جائے گی. حب دنیا کسے کہتے ہیں، حب جاہ کسے کہتے ہیں، حب مال کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں تو تصوف کا اصل ہیں. یہ چیزیں انشاءاللہ اسے پتہ چل جائیں گی اور نیک انسان بن جائے گا، وہ بن بھی جائے گا اور لوگوں کو نیک بنانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ تواضع کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے. بڑی خاندانی بات ہے. فرمایا ایک آدمی لوگوں سے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا. کہتے اللہ نے چونکہ ظاہری طور پر علم دیا، ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، تو اس مرتبے کا تقاضا ہے کہ میں اوپر بیٹھوں، مگر یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. اس لیے اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں. بلکہ اپنی برائیوں پہ جب نظر جاتی ہے تو اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ مجھے تو لوگوں سے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے، مجھے تو نیچے بیٹھنا چاہیے. فرمایا یہ دیکھنے میں متکبر ہے کہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ متواضع، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس قابل اور لائق سمجھتا نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے جو لوگوں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے بیٹھنا تو اوپر چاہیے لیکن میں تواضع کروں گا، جو میرا منصب ہے میں اس کو حاصل نہیں کروں گا، میں بیٹھوں گا کہاں؟ پبلک کی چپلوں میں. فرمائے دیکھنے میں یہ لگے گا متواضع، عاجزی اور انکساری والا، مگر حقیقت میں یہ فرعون ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ بیٹھنا تو وہاں چاہیے لیکن نہیں بھائی، کوئی تواضع بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو تواضع اور تکبر کس چیز کا نام ہے؟ دل کی کیفیات کا. تصوف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دل کے اندر تواضع پیدا کرو. تواضع کی صورت یہی چیز ہے. تصوف ایک اصطلاح ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے تصوف کا تذکرہ دکھاؤ. قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملے گا کہ تکبر غلط چیز ہے، اللہ کی محبت اچھی چیز ہے، حسد بری چیز ہے، دنیا کی محبت. اسی علم کو ایک نام دے دیا گیا ہے تصوف کا. تو ناموں کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، کام سارے قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اس کے لیے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق، قرآن و حدیث میں ہے نا تکبر کے بارے میں آیات ہیں وہ پڑھ لو، بس کسی بزرگ سے تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ قرآن و حدیث میں سب کچھ تھا تو صحابہ کو نبی کی صحبت کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اللہ اس کے رسول ایک کتاب دے کے چلے جاتے اس میں پڑھ لو اور عمل کرو. صحابہ نے نبی کی باقاعدہ کیا اٹھائی ہے؟ صحبت اٹھائی ہے. پھر تابعین نے صحابہ کی صحبت، ان سے تربیت لی ہے. پھر تابعین نے تبع تابعین کی. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. آپ کا کوئی روحانی مربی ہوگا تو گاڑی آگے چلے گی، کسی کوئی روحانی مربی نہیں ہے تو روحانیت کی گاڑی آگے نہیں. روحانی سے وہ ڈرامے بازی والی روحانیت نہیں ہے، پھر ادھر آ جائیں آپ. روحانیت سے مراد تزکیہ باطن اور تزکیہ ظاہر. اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے. یہ جو آج کل کلپ آ رہے ہیں نا مختلف قسم کے قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن امت میں فرقواریت پھیلا رہے ہیں، ان کا کوئی روحانی مربی نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں ہم فنٹر ہیں. صحابہ نے کیوں نہیں ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سیکھ لیا؟ نبی کی صحبت میں کیوں؟ اور جس صحابی نے نبی کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا ہے اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ صحبت کی کیا ضرورت ہے بزرگوں کی، اس پہ اتنا کیوں فوکس کیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بتاؤ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. فرمایا جس نے نبی کی صحبت نہیں اٹھائی کیا وہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے بھائی؟ علم بھی ہو، تقوی بھی ہو. ظاہر ہے جس نے نبی کی صحبت اٹھائی بعد والا کوئی بھی اس صحابی کے برابر. حالانکہ تابعین میں بہت سے تابعین ایسے ہیں جن کے پاس علم صحابی سے زیادہ تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ علم کس سے زیادہ تھا؟ صحابی سے زیادہ. کوئی بھی بعد والے لوگ تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صحابہ. آپ جب علماء کی سیرت پڑھیں گے نا
تو اس سیرت میں جو جس چیز کو سب سے زیادہ ممتاز کیا جاتا ہے کہ یہ کس کے شاگرد تھے اور انہوں نے کس سے تلمذ حاصل کیا ہے، ان کے مشائخ کون کون تھے. جب تک اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تو سیرت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مشائخ ہی کا پتہ نہیں ہے کون تھے تو یہ قابل اعتماد نہیں ہے. آج یوٹیوب پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے مشائخ کا علم نہیں ہے. اگر شیخ کا علم ہے تو شیخ کے شیخ غائب ہیں، مارکیٹ سے کیا ہے وہ شارٹ. ان کے شیخ پھر ڈائریکٹ امام بخاری ہیں. امام بخاری کے بعد صدیوں تک مارکیٹ سے روحانی باپ شارٹ چل رہے ہیں. میں کبھی اکثر کہتا ہوں نا اپنا روحانی سلسلہ کوئی اپنے مشائخ کا سلسلہ پیش کرو، مجھ سے جب پوچھیں گے میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ بتا دوں گا آپ کو. لیکن کئی لوگ ایسے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ ان سے آپ پوچھو آپ کے روحانی مشائخ کون ہیں جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا تمیز سے. ہے بھائی، انسان نا بولنے کی بھی پریکٹس لیتا ہے کہ تمیز سے بولنا کسے کہتے ہیں. باپ اگر بچے کو بولنا نہ سکھائے تو بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بدتمیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ باپ سکھا دیتا ہے، بعض دفعہ بزرگ سکھا دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سکھاتا ہے تو آپ ہوتے ہیں. تو علمی لحاظ سے آپ کا روحانی پیشوا کون ہے، پھر وہ اس کا سلسلہ امام بخاری تک تو جوڑو نا، کم از کم ڈائریکٹ امام بخاری ہیں. درمیان میں کوئی ابا، یعنی یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ کسی پوچھیں یار آپ کے والد صاحب کا نام کہہ رہے ہیں، میرے والد محترم نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ صحیح تھے تو میں بھی کیا ہوں؟ صحیح ہوں. تو بھائی نوح علیہ السلام کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہیں، تو اسی طرح بعض لوگوں سے میں اس سوال اٹھاتا ہوں کہ جو کوئی ان کا سلسلہ ہی نہیں ہے علمی، لیکن وہ امت میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. میں جب یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ کا روحانی پیشوا کون ہے، آپ کے استاذ کون، استاذ کے استاذ کون، یا کون ہے جو وہ عقیدے پر ہے جو جس پر آپ تھے، پھر اس کے تو یہ سلسلہ تو جوڑو. تو کہتے ہیں یہ جو کتابیں رکھی نا بخاری مسلم، یہ ہیں ہمارے روحانی پیشوا. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی کہے میں کس کی اولاد ہوں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد. تو بھائی اپنے ابا کا نام بتاؤ. پھر بعض لوگ اپنے ابا کا بتا دیتے ہیں، ابا کے ابا کا کہتے ہیں پتہ نہیں. ممکن ہے آپ کہیں کہ ہر ایک کو اپنے دادا کا علم نہیں ہوتا، نسب میں واقعی علم نہیں ہوتا. میں بھی پردادا سے آگے مجھے نہیں پتا، پردادا کے ابو کا تک پتا ہے مجھے، آگے نہیں. مجھ سے پوچھیں مجھے نام نہیں آئے گا. لیکن روحانی سلسلہ سب کو معلوم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا علم اگر نبی کی طرف سند کے لحاظ سے منسوب نہیں ہوگا، اس کی سند سینہ بسینہ نبی سے نہیں ملے گی، تو وہ علم پھر قابل قبول نہیں ہے. نہ وہ فہم قابل قبول ہے، نہ وہ علم قابل قبول ہے. متصل سند آپ کی کہاں تک ملنی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے بغیر یہ علم قابل قبول نہیں ہے. تو میں آ گیا تھا روحانی کی، جب آتا ہوں تو میرا میٹر تھوڑا سا شارٹ ہو جاتا ہے روحانی والوں پہ نا. تو میں بتا رہا تھا کہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ مدرسے کی سند کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہیں بھی جاؤ کچھ بھی نہیں ملے گا، پکوڑے بھی نہیں ملیں گے آپ کو. کہیں جاؤ نا مدرسے کا سرٹیفکیٹ، یار کہیں جاب نہیں مل رہی تو یار تم 1 کلو پکوڑے فری میں دے دو، وہ بھی نہیں ملے گا. یہ جو وفاق المدارس کی سند ہے، ایم اے ہوتا ہے لیکن وہ بڑا مشکل ہے، وہ بلوچستان سے کہیں سے جا کے کروانا پڑتا ہے کچھ، اس میں وہ ایم اے کے پھر برابر ہوتی ہے، لیکن وہ بڑا مشکل پروسیس ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ روحانیت کی دکانیں کھولتے ہیں. اور اس میں عزت بھی ہے اور دولت بھی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی پیسے نہیں لیتے، جو پیسے نہیں لیتے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر ہدیے ملتے ہیں خاندانی قسم کے. پیسے متعین کر دیے نا، وہ تو پھر محدود پیسے آئیں گے. میں پہلے نکاح پڑھانے جاتا تھا، کوئی فیس نہیں تھی، منع کیا ہوا تھا فیس نہیں ہوگی. تو بعض دفعہ بڑا تگڑا ہدیہ آ جایا کرتا تھا، نہیں چاہتے ہوئے بھی نہیں جائے گی پھر بھی آ جاتا تھا. اب چونکہ ٹائم لگ رہا ہے اور جو جن لڑکوں سے میں کام لے رہا ہوں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو میں نے فیس متعین کر دی. میں نے کہا بھائی ایسے تو فری پھوگڑ میں تو پورا لائن لگ جائے گی. تو اب کیا مل رہی ہے؟ جتنی فیس ہے اتنی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے زیادہ بلکہ بارگیننگ ہوتی ہے، کچھ کم کر لیں، کچھ کم کر لیں. تو یہ جو روحانی والے پیسے نہیں لیتے نا، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، ان کو پورے پورے بلینک چیک ملتے ہیں. حضرت آپ نے جن بھگا دیا ہمارے گھر سے پلیز، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دے دیے تو پھر دوبارہ جن نہیں آئے گا.
روحانی علاج کا میں خلاف نہیں ہوں، لیکن روحانی علاج جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، دم کر دو. خود نہیں کر سکتے، مسجد کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو. اور بعض بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں. حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی لاہور کے بہت بڑے بزرگ تھے، جس کو بھی تعویذ دیتے تھے نا فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا. تو وہ یہ معاذ اللہ وہ ایسے ان لوگوں کی فہرست میں نہیں تھے. تو یہ کرامت ہوتی ہے. بعض دفعہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو ایسے کچھ بزرگ ہیں جن کی کرامتیں ہیں کہ کسی کو بھی کچھ لکھ کے دے دیا، کام بن گیا. ٹھیک ہے. ایک بزرگ تھے، سچا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں، کوئی تعویذ دے دیں. انہوں نے کہا بھائی میں یہ تعویذ گنڈے ونڈے نہیں کرتا، مجھے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حضرت لکھ کے دے دیں. لکھ کے، وہ تھے اللہ والے، تو انہوں نے دے دیا، ہو گئی اولاد. تو ایک شخص آیا کہ آپ تو کہتے ہیں مجھے تعویذ گنڈے نہیں آتے اور اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اس کو دیا اور اس نے لٹکایا اور ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو یہ پرچے میں لکھ کے دیا، اللہ مجھے تو یہ تعویذ گنڈے آتے نہیں ہیں، نہ میرے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی رحمت سے اس کو اولاد دے دے، بیچارہ کب سے مانگ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور دعا کا اثر جو ہے ان پرچیوں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن عوام وہ تعویذوں پہ عقیدت زیادہ ہے. جیسے وہ آئے تھے نا، ان بزرگ سے اگر دعا کروا لیتا کہ حضرت گڑ گڑا کے دعا کرے تو بھی کام ہو جاتا. لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کو پرچی پہ جب تک لکھ کے نہیں دو گے بات سمجھ میں معاذ اللہ نہیں آئے گی. یہ ایک تصور ہے لوگوں. بھائی اللہ سے ڈائریکٹ کہہ دو اللہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، کہیں بھی نہیں ملتا کہ پرچی لکھ کے لٹکا دی ہو. ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے. سورہ مریم میں ہے کہ پھر اللہ نے ان کی دعا کو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورت شروع ہی ایسے ہوئی ہے، تیرے رب کی وہ رحمت جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے. اذ نادا ربہ ندان خفیہ، اس وقت کو یاد کرو جو اپنے رب کو انہوں نے چپکے سے پکارا. دعاؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. لوگ دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل. دعاؤں سے کام ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنانے والا. پرچیوں سے کام ہوتا ہے تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس نے پرچہ ایسا دیا جس سے حساب کتاب کیا ہو گیا، سیٹ ہو گیا. تو اللہ سے دل لگے گا دعا کے ذریعے. تو خیر کہ دیکھو اللہ نے انسان کو جتنی قوتیں دی ہیں وہ قوتیں کیا ہیں؟ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت محدود. تو اسی طرح انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی کیا ہے؟ محدود. اس میں اتنا فنٹر بننا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور میری عقل لامحدود ہے، تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کیا سمجھتے ہیں؟ فنٹر. تبھی غلطیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جو بات کریں گے. تو آپ کی عقل محدود ہے. آپ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس کائنات کو بنانے والا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب آپ کی عقل کا فالٹ ہے. بولو بھائی میری عقل ایک حد تک سوچ سکتی ہے، میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو اللہ کے رسول بات کریں گے نا وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو اصل اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کو بنانے والا. وہ اس کائنات کو بنانے والا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. بس کہہ دیا اس نے. تو ہر وہ عمل جو بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا وہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا. اور اللہ کبھی غلط چیز کو ناپسند، کبھی صحیح چیز کو ناپسند نہیں کرتے، ہمیشہ غلط چیز کو ناپسند کرتے ہیں. ہمیشہ غلط چیز. اگر کوئی چیز صحیح ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو پسند نہ کریں.